تو آپ نے کہیں کوئی ٹریننگ کا راستہ ہی نہیں دیا. مدرسوں میں جہاں آپ نے ٹریننگ دی ہے اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. تحریک لبیک پاکستان ہے اور جہادی ہیں ہر جگہ, اور عمران خان کو بھی اپنی تقریر جو ہے وہ کلمے سے شروع کرنی پڑتی ہے اور کلمے پہ ختم کرنی پڑتی ہے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو سائیڈ ٹریکنگ ہے عمران خان کی طرف سے کہ وہ تحریک طالبان پاکستان سے بات کر سکتے ہیں اور وہ بلوچوں سے بات کر سکتے ہیں. تحریک طالبان پاکستان تو خیبر پختونخوا کو جب تک پاکستان سے آزاد نہیں کرا لیتے اور افغانستان میں واپس شامل نہیں کر لیتے, اس سے کم پہ تو وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. دوسری چیز بلوچوں کی ہے, بلوچستان والوں نے کلیئر کٹ کہہ دیا کہ ایک ہی پوائنٹ ایجنڈا ہوگا مذاکرات کا, اور وہ ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ ہمیں آزادی دے. تو یہ بات مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کی اس گفتگو کا کیا مطلب ہے. جہاں تک تو سر کیا جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن ہوگی, کوئی اور آئے گا, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں جو کچھ اس سب سینیریو میں, دیکھیں اس سینیریو میں یہ دونوں چیزیں ہیں. ایکسٹینشن کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے, اور اس کے بعد یہ کہ ایکسٹینشن کے بارے میں بھی میری انفارمیشن کے حساب سے کہ باجوہ صاحب از انٹرسٹڈ ان ایکسٹینشن, وہ بھی چل رہی ہے بات. اٹک سے دوسری طرف سے بھی سگنل آ رہے ہیں, جا رہے ہیں. اب دیکھیں کہ اس سارے سینیریو میں پاکستان بچ پاتا ہے یا نہیں. لیکن یہ کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے, جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت پاکستان کے اوپر دیکھیں گہرے بادل ہیں, گہرے بادل ہیں آپ کے. اور دوسرا, ان کو کوئی رحم نہیں ہے جو بلوچستان کے اندر سیلاب کی جو حالات ہوئے ہیں وہاں پہ, اور ان کو کوئی کسی پہ رحم نہیں. کسی ان کے, میں حیران ہوتا رہتا ہوں کہ ان کے سینوں کے اندر دل نہیں موجود. یہ اپنے کروڑوں کے اربوں کے جہازوں پہ اڑتے ہیں, 3 ارب روپیہ کہتے ہیں جی ہاتھ چینج کر گیا خریدنے کو. اس طرح بکرا منڈی میں چیزوں کو خریدنے کے لیے 3 ارب روپے ہاتھ چینج کر گیا, لیکن یہ نہیں سوچتے کہ بلوچستان کے اندر پھر جا کے بوریوں میں لاشیں ڈال ڈال کے پھینکتے ہیں آپ لوگ. یہ دیکھیں آج وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. طوفان آیا, جب بارش کا سیلاب آیا, تو جن کے گھر اب ختم ہو چکے ہیں, جن کے جانور مر گئے ہیں, وہ کھانا کس طرح کھائیں گے؟ پھر ان کے بچے آپ کے ساتھ کس طرح چلیں گے؟ آپ کے ساتھ جب آپ چائنا کی انویسٹمنٹیں لے کر آتے ہیں تو پھر ان کے بچے کس طرح چلیں گے؟ جب آپ ان کے 2 وقت کے کھانے کی آپ کو فکر نہیں ہے تو پھر آپ کس طرح آگے چلیں گے فیوچر میں؟ یہ زیادتی, ایسا میں تو زیادتی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چیز اور بھی ہے. 1971 16 دسمبر 1971 بنگلہ دیش جو ہے ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بنا. رائٹ ناؤ 50 ایئرس ان کو ہوئے, لیکن ان کے پاس ایک کافی بہتر لیول پہ ریزروائرز ہیں, فورن ریزروائرز ہیں, الیکٹریسٹی ہے, لونز نہیں ہیں ان کے جو پے بیک کرنے ہیں بہت لمبے چوڑے, ہماری طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. ریجن میں تعلقات اچھے ہیں, پاکستان کے علاوہ سب کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہیں, جس میں سب سے انڈیا نمبر 1 پہ ہے, باقی چائنا یا باقی کنٹریز. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا ہمیشہ جسے کہتے ہیں کہ اگر کسی اگلے کا منہ لال ہے تو ہم نے اپنے منہ پہ چپیڑے مار دیے تو اس کو لال کرنا ہے. تو ہم یہ تجربات کیوں کرتے کہ یار ابھی مزہ نہیں, چس نہیں آئی, ہم نے کر کے چھوڑنا ہے. پتھر چاٹ کے آؤں گا میں. Exactly. وہ بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش نے کی کامیابی کا راز صرف ایک چیز میں ہے, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, اور کوئی انہوں نے جادوگری نہیں کی. وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ریاست کو سیکولر بنایا, اسلام کو انہوں نے ریاست سے علیحدہ کر دیا, اور پھر انہوں نے جماعت اسلامی کے اور باقی جو لوگ 1971 میں بنگالیوں کے وار کرائمز میں شامل تھے, ان لوگوں کو انہوں نے پھانسیاں دے کے ایک میسج دے دیا سوسائٹی کو کہ بھئی یہاں پہ مذہب کے نام کے اوپر جو ہے نا وہ کوئی کسی قسم کا بیوپار جو ہے اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو اس سے اگلے دن عالیہ یہی کسی نے کویسچن کیا, انہوں نے کہا جی کہ ریسیشن کی بات ہوتی ہے تو اسلام آباد میں تو سب کھلا ہے, سب کچھ چل رہا ہے. میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ ایسے شہر میں بیٹھے ہیں جہاں پاکستان کا سارا کرپشن کا پیسہ کیش کی شکل میں لوگوں کے گھروں میں پڑا ہے. اگر آج اسلام آباد میں آپ کے تندوروں پر روٹیاں ڈالروں میں بکنا شروع ہو جائیں پھر بھی کسی کے ماتھے پر بل نہیں ہوگا. ہاں, اگر کوئی دل والا انسان دیکھنا چاہتا ہے تو آج بلوچستان میں دیکھے کیا ہو رہا ہے, انٹیریئر سندھ میں کیا ہو رہا ہے. مجھے سب سے بڑا خطرہ ایک اور چیز نظر آ رہی ہے کہ سیلاب کی وجہ سے جو آپ بتا رہی تھی سندھ میں اس کے اثرات شروع ہو چکے ہیں. تھر پارکر ایریا میں وہاں پہ پہلے ہی انڈر پرویلیج لوگ ہیں, ہندو کمیونٹی, ہماری ہندو برادری وہاں پہ, جو پہلے ہی پاکستان کے اوپر ان کو کئی تحفظات موجود ہیں. اب اوپر سے جب ان کو یہ سیلاب کے اثرات ہوں گے تو ان کے کیا حالات ہوں گے؟ ان سے پوچھیں ڈالر یا روپے کی کیا ویلیو. اسلام آباد میں
इस्लामाबाद में, लाहौर डिफेंस में और कराची में क्लिफ्टन के आसपास तो सब लोग जो है उनके तो घरों में डॉलर और पाउंड पड़े हैं करप्शन के सारे। उनको क्या पता है कि रुपया क्या चीज है, उन्हें क्या पता है। तो ये दर्द किसी अगर कोई है किसी को दर्द तो वहां देखे कि इस वक्त बलोचिस्तान में जिस बंदे की 10 बकरियां थी तो 5 बह गई हैं सैलाब में, उसने किस तरह गुजारा करना। और घर कच्चा, मैं देख रहा था, मैंने देखी उसकी खबरों में कि लोगों के कच्चे घर थे, उनके छत उड़ चुके हैं, गिर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे आपके V8 ग्रुप जो है, आपके V8 लोग जो है, वो जो V8 गाड़ियां आप चलाते हैं पेट्रोल पर लेकर, उनके सेहत पे क्या असर है, क्योंकि इनकम उनकी डॉलरों पाउंडों में है और ये लोग आपको तबाही के धाने पर लेकर जाएंगे।